السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور غیر مقلدین سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کرنے والے ہیں اس میں غیر مقلدین کی پہچان بتائی گئی ہے، لیکن غیر مقلدین کی پہچان تو ہم پہچان لیں گے، لیکن بچنا کیوں ضروری ہے؟ بچنا، اس ویڈیو میں یہ بھی بات آپ سمجھ جائیں گے کہ ان سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ غیر مقلدین فتنہ ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ہم اس سے پہلے بھی ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے مشہور اسکالرز نے یعنی غیر مقلدین کو جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، اچھا نہیں کہا، پتہ ہے کہ ایک قسم کا فتنہ ہے، اور یہ ایسا ایک طبقہ ہے جو علماء سے نفرت پیدا کرتا ہے اور ائمہ مجتہدین کی تقلید سے لوگوں کو نکال کر اپنا مقلد بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کا ایک ذہن ہے جو ہم نے سمجھا، یعنی ان کی پوری، یعنی جو آپ انہیں دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کے نزدیک جو وہ سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے، چاہے وہ کتنا ہی علم والا ہو یا کتنی علم و تقوی والا جو بھی ہو، خیر القرون کے دور کا ہی ہو، لیکن ان کے نزدیک ان کی حیثیت نہیں، یہ جو وہ سمجھتے ہیں یعنی غیر مقلدین کہتے ہیں وہی درست ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک قسم کا پروپیگنڈا چلاتے ہیں اور علماء کرام کے خلاف، ائمہ مجتہدین کے خلاف لوگوں کو ان کے یعنی لوگوں کو قلوب نفرت ڈال کر ان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جیسا غیر مقلد بناتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی تقلید پر ایک طرف سے لوگوں کو تقلید کا نفرت دلاتے ہیں، پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا ان کو مقلد ٹھہراتے ہیں، اپنی تحقیق پر ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یوں سمجھیں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان ہی سے یعنی غیر مقلدین میں سے پتہ نہیں کتنے گروہ بنتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، طبقے بنتے ہیں، لوگ تیار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے یعنی اپنے اپنے خیالات و افکار ہیں، تو طرح طرح کے ایک قسم کے گروہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں امت مسلمہ کے اندر انتشار کا ایک بڑا سبب یہ غیر مقلدین ہے، ترک تقلید ہے، یعنی ترک تقلید کو چھوڑنا، اپنی یعنی بے لگام ہو جانا۔ تو ناظرین اکرام، آج ان غیر مقلدین جو ایک فتنہ بھی ہیں، ایک بے لگام طبقہ ہے، اپنی مرضی پر چلنے والا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ یوں سمجھو کھیلنے والا ہے، من چاہے تو قرآن پاک کی آیت کو مان لیں گے، جی نہ چاہے تو قرآن پاک کی صاف آیت کا انکار کر دیں گے۔ ایک طرف لوگوں کو یہی کہیں گے دیکھیں بھائی دین کی اساس تو قرآن و سنت ہے، ہم قرآن و سنت پیش کرتے ہیں، جب آپ ان کے رد میں قرآن پیش کریں گے، احادیث پیش کریں گے، بالکل وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں دکھایا، وہ ان کا بڑا شیخ کہہ رہا ہے کہ زندہ سے مراد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بھائی جب اللہ نے بتایا ہے کہ یہ چیز مردہ نہیں زندہ ہے، تو پھر کو جب اللہ ہی کو معلوم تھا تو اللہ کا بتانے کا کیا مقصد؟ تو ناظرین یہ اس طرح کا ایک طبقہ ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اوروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، لیکن ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور پہچان بھی بڑی خطرناک ہے، اور اس کی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ تو ان کی پہچان کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو رکھتے ہیں جو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی ہے، جس میں غیر مقلدین کی پہچان بتائی گئی ہے، تو آپ سنیں اور سن کر لوگوں کو ہوشیار کریں کہ یہ غیر مقلدین اس طرح کے ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ دو علامتیں یاد رکھ لیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ غیر مقلد کی پہچان دو بات بڑی صاف سی علامتیں۔ نمبر ایک، جس بات پہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں یہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس پہ حضور ناراض ہو جائیں یہ راضی ہوتے ہیں۔ کیسی علامت؟ جب حضرت معاذ نے کہا میں اجتہاد کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، الحمدللہ الذی وفق رسولی، اللہ تیرا شکر ہے میرا معاذ اجتہاد کرے گا۔ تو اجتہاد کا نام سن کر حضور خوش ہو رہے ہیں، یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ حضور معاذ کو مجتہد بنا کے بھیج رہے ہیں اور فرمایا لوگ مجھ سے مسئلے پوچھیں گے، اللہ شکر ہے میرا ایک شاگرد مجتہد بن کے یمن کے اندر بھی چلا گیا۔ حضور خوش ہو رہے ہیں۔ تو جس بات پہ نبی پاک راضی ہوں یہ ناراض ہوتے ہیں، حضور خوش ہوں تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ نمبر دو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چڑھے یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک شخص آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، قام غضبان، حضور ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے،
فرمائے ایولا بکتاب اللہ و انا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم قرآن سے کھیل رہے ہو، یہ کیا تم نے کٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں؟ حضور خوش ہو گئے، اور کوئی نے کیا چلا جائے میں نے بیوی کو 3 طلاق، کوئی بات نہیں، بیٹھو چائے پیو، کوئی مسئلہ ہی نہیں بیٹا، یہ کون سی بات ہے، بیٹھو۔ حضور 3 طلاق کٹھی سن کے ناراض ہو رہے ہیں، یہ 3 طلاق سن کے کٹھی خوش ہو رہے ہیں، چلو ایک بندہ اور پھنس گیا، ایک بندہ اور پھنس گیا، ایک بندہ اور پھنس گیا۔ تو جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں یہ ناراض ہیں، اس پہ حضور ناراض ہوں یہ راضی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ ہے حقیقت۔